मैं लंदन के एक मॉल में नौकरी कर रही थी। एक रोज एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, अगर तुम मेरे घर नौकरी करो तो मैं तुम्हें 5 साल की दोगुनी तनख्वाह दूंगा, वो भी एडवांस में। मेरी दो बहनों की शादी होने वाली थी और मैं उनके जहेज के लिए लंदन आई थी। उसके सुनते ही मैं मान गई और पैसे घर भेज दिए। मगर जैसे ही मैं उस आदमी के साथ उसके घर पहुंची और मेरी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। उस वक्त मेरी उम्र 27 साल थी और मैं पाकिस्तान के एक गरीब गांव से ताल्लुक रखती थी। मेरे अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ अम्मी और मेरी दो छोटी बहनें थीं जिनकी शादी की फिक्र ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। हमारे गांव में लोग हर वक्त यही कहते रहते थे कि लड़कियों की शादी इज्जत का मसला होती है और जहेज के बगैर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। अम्मी हर रात फिक्र में जाती रहती जबकि मैं उन्हें दिलासा देती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे मालूम था कि पाकिस्तान में रहकर मैं कभी इतने पैसे जमा नहीं कर सकी। चुनाचा मैंने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर लंदन आने का फैसला किया। लंदन पहुंचने के बाद हकीकत ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। वहाँ की जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं थी। एक छोटे से कमरे में 3 लड़कियों के साथ रहना, सुबह से रात तक काम करना और फिर भी हर महीने हिसाब लगाना कि कितने पैसे भेजूंगे। मैं अपने ऊपर खर्च न होने के बराबर करती क्योंकि मेरा हर ख्वाब मेरी बहनों की शादी से जुड़ा हुआ था। मैं दिन रात सिर्फ यही सोचती रहती कि जल्दी से इतने पैसे जमा हो जाएं कि दोनों की इज्जत से रुखसती हो सके। माल में मेरी ड्यूटी अक्सर 12-12 घंटे की होती थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक अजीब सा आदमी दुकान पर आया। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी मगर उसकी शख्सियत बहुत ही बरूबार थी। महंगा सूट, हाथ में कीमती घड़ी और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी बड़ी हैसियत का मालिक हो। उसने कुछ कपड़े देखे फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोला, तुम पाकिस्तानी हो? मैंने हल्का सा सर हिला दिया। वो मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत महंगी लड़की हो। मैं खामोश रही क्योंकि लंदन में अजनबी मर्दों से ज्यादा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा फिर जाते जाते बोला, अगर कभी अच्छी नौकरी चाहिए तो मुझे बता देना। मैंने उसकी बात को संजीदा नहीं लिया मगर हैरत इस बात वक्त हुई जब अगले दिन वो फिर आया। फिर उसके बाद अगले दिन भी वो रोज आने लगा, कुछ ना कुछ खरीदता और जाते जाते एक ही बात कहता, अगर तुम मेरे घर नौकरी करो तो मैं तुम्हें 5 साल भी दुगनी तनख्वाह एडवांस दे दूंगा। पहले पहल मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं मगर एक दिन उसने वाकया कागज पर रकम लिख कर मेरे सामने रख दी। मेरे हाथ कांप उठे। इतने पैसे मैं शायद 5 साल में जमा ना कर पाती। उस रात मैं पूरी रात सो ना सकी। मेरे जहन में अम्मी और बहनों के चेहरे घूमते रहे। एक बहन की मंगनी हो चुकी थी और लड़की वालों ने साफ कह दिया कि अच्छा जहेज चाहिए वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा। दूसरी बहन की उम्र भी तेजी से बढ़ रही थी और हर आने वाला रिश्ता जहेज का पूछ कर चला जाता। 2 दिन बाद उस आदमी ने फिर वही बात की और इस दफा उसने कहा, तुम्हें सिर्फ घर का ख्याल रखना होगा। मेरी बड़ी वालदा बीमार है, उनकी देखभाल करनी है। मैं अंदर से टूट चुकी थी। और बात इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। आखिरकार मैं मान गई। उसने फौरन अपने आदमी के जरिए मुझे आदमी रकम दे दी। मेरे हाथों में इतने पैसे पहले बार आए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फौरन वो रकम पाकिस्तान भेज दी। अम्मी फोन पर रोती रही और दुआएं देती रही जबकि मेरी बहनें खुशी से पागल हो गई। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी संवर गई है। अगले दिन मैंने माल की नौकरी छोड़ दी और अपना हाथ थोड़ा सामान लेकर उस आदमी के भेजे हुए ड्राइवर के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में मेरे दिल में अजीब सा खौफ था मगर मैं खुद को यही समझा रही थी कि शायद मेरी किस्मत आखिरकार मुझ पर मेहरबान हो गई है। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी लंदन के एक पोश इलाके में एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी के सामने रुकी। उस घर को देखकर ये अंदाजा हो गया था कि मालिक कितना अमीर है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर खामोशी से मेरा सामान उठाकर अंदर ले गया। घर अंदर से और ज्यादा शानदार था। हर चीज की कीमत थी और माहौल में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। मुझे चुभने का एहसास होने लगा मगर अब वापस जाने का रास्ता भी तो नहीं होता। एक औरत मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरे तक ले गई और बोली, आप यहाँ रहें, साहब शाम तक आ जाएंगे। मैंने हल्का सा सर हिला दिया
دیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا، میری نظر سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر پر پڑی اور اگلی ہی پل میرے ساتھ میرے ہاتھ سے بیگ زمین پر گر گیا۔ میں سانس روک گئی، جسم کانپنے لگا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی، کیونکہ تصویر میں جس آدمی کے ساتھ وہ امیر شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا ماموں خالد تھا۔ وہی ماموں جس نے 10 سال پہلے ہماری ساری زمینیں عطا کر ہمیں گھر سے نکال دیا اور جس کے بارے میں امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اس نے انسانوں کی نہیں شیطانوں کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں چند لمحے تک تصویر کو گھورتی رہی۔ دیوار پر لگی اس تصویر میں میرے ماموں خالد کھڑے تھے، وہی ماموں جس نے ابو کے انتقال کے بعد ہماری زمین اختیار لی اور ہمیں دھوس دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ امی آج تک ان کا نام لیتے ہوئے کانپ اٹھتی تھی۔ اس آدمی نے صرف دولت کے لیے اپنے ہی بہنوئی کے رشیدین بچوں کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے فوراً کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر پاؤں اچانک رک گئے۔ مجھے اپنے بہنوں کا خیال آیا، وہ پیسے جو میں گھر بھیج چکی تھی اور وہ خواب جو ان پیسوں سے جڑے ہوئے تھے، میرے پیدا ہوئے روپ گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا اور اس میں ماموں خالد کے ساتھ کھڑا وہی آدمی جس نے مجھے مال میں نوکری کی پیشکش کی تھی۔ دونوں بہت قریب نظر آ رہے تھے، جس سے برسوں پرانی دوستی ہو۔ میرے دل میں خوف کار کرنے لگا۔ اگر میرا ماموں خالد ایسے آدمیوں کے ساتھ تھا تو یقینا کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی امیر آدمی اندر آیا۔ اس نے مجھے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یاد پایا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور آرام سے بولا، لگتا ہے تم نے تصویر دیکھ لی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ وہ سوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، خالد میرا بزنس پارٹنر ہے۔ میں ٹانگ سے لڑکھڑا گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا ماموں خالد غلط کاموں میں ملوث ہے۔ تبھی وہ میرے قریب آیا اور بولا، تمہیں کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہوگا، بس میری بڑی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ آج سے تم ان کی دیکھ بھال کرو گی اور میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی باتیں میرے سر کے پر سے گزر رہی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط لوگوں کے درمیان پھنس چکی ہوں۔ ماموں خالد کے دوست بھی انہی جیسے تھے۔ ماموں شاید مجھے نہ پہچانتے کیونکہ جب وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے تو میں بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے تھے، مگر ان کا چہرہ آج بھی میرے ذہن میں نقش تھا اور ان کی تصویریں بھی امی کے پاس موجود تھیں۔ اس شخص کی بڑی ماں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی سب لوگ وہاں سے گئے، وہ اچانک دھیمی آواز میں بولی، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں چونک کی اور جلدی سے پوچھا، کیوں اماں؟ تبھی ان کا بیٹا واپس آ گیا اور بات وہی ختم ہو گئی۔ میرے دل میں ہر وقت ایک کھٹکا رہنے لگا، آخر انہوں نے مجھے یہاں سے جانے کا کیوں کہا؟ کیونکہ جب بھی میں ان کے پاس ہوتی کوئی نہ کوئی ہمارے قریب موجود ہوتا، مجھے کبھی ان کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ایک روز موقع پا کر میں نے ماں جی سے دوبارہ پوچھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، یہ لوگ معصوم لڑکے کو جھوٹے وعدوں سے یہاں لاتے ہیں، پھر انہیں میر عرب شیخوں اور خطرناک لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اور تصویر میں جس آدمی کو تم نے دیکھا وہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ میں نے تصویر میں کھڑے اپنے ماموں خالد کے کھڑے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ میں بے یقینی سے تصویر کو دیکھتی رہی۔ وہ روتے ہوئے بولے، پہلے بھی کئی لڑکیاں یہاں لائی گئی مگر کوئی واپس نہیں جا سکی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت روکا مگر دولت نے اسے درندہ بنا دیا۔ میرے ہاتھ برف کے مانند ٹھنڈے ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اب ان سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز باہر والوں کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ میں نے امی کو فون کیا۔ ان کی خوشی بھری آواز سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میں خاموشی سے اپنا کام کرتے ہی ماموں خالد سے کبھی سامنا نہیں ہوا۔ یقیناً وہ بہت مصروف تھے، ان کا نیٹ ورک بہت زیادہ جگہوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ایک رات میں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ میں آہستہ سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل خوف سے پھٹ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر آج نہ نکلے تو شاید کبھی نہ نکل سکوں۔ میں ابھی مرکزی دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی امیر آدمی
آدمی کھڑا تھا، اس کے ساتھ دو محافظ بھی تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرم مسکراہٹ نہیں بلکہ خوفناک غصہ تھا۔ میں کانپتی آواز میں بولی، مجھے جانے دو۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور غصے میں بولا، تم لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، احسان بھی لے لیتے ہو اور پھر احسان بھی بھول جاتے ہو۔ میں رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس لمحے اچانک باہر پولیس کے سائرن کی آواز آئی، پورا گھر ہلچل میں آ گیا۔ وہ آدمی چونک کر دروازے کی طرف بھاگا جبکہ معاویہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ چند لمحوں بعد پولیس نے پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ میں حیران سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر اچانک ایک خاتون داخل ہوئی اور انہوں نے فوراً میرے پاس آ کر پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ بعد میں پتہ چلا کہ اس بوڑھی عورت نے خفیہ طور پر پولیس کو خبر دی تھی کیونکہ وہ مزید کسی لڑکے کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پولیس نے آ کر اس آدمی کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر دیا۔ جب تحقیقات ہوئی تو خوفناک حقیقت سامنے آئی، وہ لوگ برسوں سے غریب ملکوں کی لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر لندن لاتے اور انہیں فروخت کر دیتے تھے۔ ان کا پورا گروہ میرے ماموں خالد سمیت گرفتار ہو گیا، مگر میں نے امی کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ سب کے پیچھے میرا اپنا ماموں بھی تھا، کیونکہ میں نے نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے یہ جان کر مزید ٹوٹ جائیں کہ اپنے رشتہ دار کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ مگر جو لوگ برے کام کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد میں دوبارہ مال میں نوکری کرنے لگی۔ زندگی پہلے جیسے آسان نہیں تھی، مگر اب میرے اندر ایک نئی مضبوطی آ چکی تھی۔ میرے دونوں بہنوں کی شادیاں سادگی سے ہوئی مگر عزت کے ساتھ ہوئی، اور پہلی دفعہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ جہیز سے کہیں زیادہ ضروری عزت اور حفاظت ہوتی ہے۔ آج بھی جب میں لندن کے مال سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب ایک آدمی نے مجھے دگنی تنخواہ کا لالچ دیا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ کبھی کبھی آسان راستے انسان کو سیدھے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ محنت اور صبر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی شارٹ کٹ کی تلاش کرتا ہے اکثر خود کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سب اس وقت موت کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق موت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔